اللہ علیہ وسلم یغیر علی العدو عند صلاۃ الصبح کہ سرکار دشمن علاقے پر حملہ کرتے عند صلاۃ الصبح صبح کے موقع پر، لیکن جاتے ہی نہیں کرتے، یستمعوا انتظار کرتے، سنتے اذان کی آواز، ان سمع اذانا امسکا، اگر اذان کی آواز آتی تو خاموش ہو رک جاتے، وَإِلَّا أَغَارَ ورنہ حملہ آور ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ جاتے ہی حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ انتظار کرنا اور انتظار کر کے اس کے بعد کیا کرنا، حملہ کرنا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ سرکار کا غزوات میں طریقہ یہ تھا کہ لم یغر علیہم، حملہ آور نہیں ہوتے، سرکار صبح تک کرتے انتظار، اور جب اذان کی سنتے آواز تو رک جاتے، حملہ نہیں کرتے، اس لیے کہ علاقہ وہ مسلمانوں کا۔ اور ان لم یسمع اذانا اغارا، اذان کی آواز نہیں آتی تو حملہ کر دیتے سرکار۔ مطلب یہ نکلا کہ ان کو اسلام کی دعوت نہیں دیتے تھے قتال سے پہلے، بلکہ اذان کو دیکھتے، اذان آتی آواز اس کی تو حملہ نہیں کرتے، نہیں آتی آواز تو حملہ آور ہو جاتے، ان کو دعوت الاسلام قبل القتال آپ دیتے نہیں۔ یہ سب روایتیں وہی بتا رہی ہیں۔ یہ انس بن مالک ایک واقعہ بھی پیش کرتے ہیں بیچ میں کہ نزلنا خیبر، جنگ خیبر کے لیے ہم گئے ہم لوگ، اور خیبر کے قریب میں ہمارا قیام ہوا، صبح ہوئی، رات کو پہنچے، انتظار کیا صبح کا، فلما اصبح، صبح ہوئی، لم یسمع اذانا، سرکار نے اذان کی آواز، اس لیے کہ خیبر یہودیوں کا قیام گاہ کی، وہ لوگ وہاں رہتے تھے، یہودیوں کی بستی تھی، وہاں سے اذان کا کوئی تصور نہیں، ولم یسمع اذانا، تو سرکار نے حملہ کرنے کا حکم دیا، آگے بڑھنے کی اجازت دی صحابہ کو، اور اس کا یہ طریقہ تھا کہ رکیبہ سرکار بھی سوار ہوئے اپنے جانور پر، اور رکیبہ معاہو، سرکار کی پیروی میں ہم لوگ بھی سب تیار ہو گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رکبت خلف ابی طلحہ، کہ میں حضرت ابو طلحہ کا ردیف تھا، ان کے جانور میں بھی ساتھ تھا، شریک تھا، اور ہمارا جانور اور سرکار کی سواری بہت بازو بازو تھی، نزدیک نزدیک، آپ جس جانور پر سوار تھے وہ بھی، اور ہم لوگ جس پر سوار تھے وہ بھی، دونوں بالکل قریب قریب تھے۔ اتنا قریب تھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ میرا قدم لتمس قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے قدم مبارک سے مس کر رہا تھا۔ بہت زیادہ ہجوم تھا، بھیڑ کی کثرت تھی، اس بھیڑ کی زیادتی کی وجہ سے دور دور ہٹ کر کے چلنا نہیں ہو سکا، بازو بازو تھے ہمارے دونوں کے جانور، تو میرے پیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے مس کرتا تھا، لگ رہا تھا۔ تو اب ہم لوگ نکلے سرکار کے ساتھ، فاستقبلنا عمال خیبر، اب جب ہم قریب ہوئے خیبر کے تو خیبر کی بستی سے وہاں سے لوگ نکل کر کے آ رہے تھے، عمال عامل کی جمع ہے، کاشتکار کو کہتے ہیں۔ فاستقبلنا عمال خیبر، خیبر کے کاشتکاروں نے ہمارا استقبال کیا کہ کاشتکار اور زارے اور کھیتی باڑی کرنے والے صبح سویرے اپنے کھیتیوں کی طرف نکل جاتے ہیں، دھوپ کے نکلنے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے وہ کام شروع کر دیتے ہیں، تو صبح سویرے ان لوگوں نے ہمارا استقبال کیا، یعنی ہم لوگ ادھر سے جا رہے ہیں، ادھر سے وہ کاشتکار آ رہے ہیں۔ قد اخرجوا مساحیہم ومقاتلہم، اور ان کے ساتھ ان کا وہ سامان کاشتکاری کا سامان تھا، اس کے اوزار تھے، مساحی مسحات کی جمع ہے، کدال کو کہتے ہیں، مقاتل مقتل کی جمع ہے، ڈوگری کو کہتے ہیں۔ تو ان کے جو اوزار تھے کھیتی باڑی کرنے کے لیے، جو اسباب تھے، ان اسباب اور اوزار کے ساتھ وہ اپنے گھروں سے نکل کر کے کھیتیوں کی طرف جا رہے تھے۔ اب وہ نکلے ہیں اپنے مکانات سے، گھروں سے، سامان کے ساتھ، تو دیکھا کہ سامنے سے ادھر طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی فوج آ رہی ہے۔ فلما رأوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم والجیش قالوا، تو جب سرکار کو اور آپ کی فوج کو دیکھا تو پکار اٹھے، محمد والخمیس، محمد والقمیص، ھذا محمد والخمیس ھذا الخمیس۔ خمیس کہتے ہیں فوج کو، چونکہ فوج میں 5 حصے ہوتے تھے، ایک مقدمۃ الجیش ہے، اور ایک پیچھے رہنے والی فوج کا ایک ٹکڑا پیچھے رہنے والا، ایک میمنہ ہے اور ایک
ان کے پانی کی جگہ، ان کے جو جانور ہیں ان کے چارے کا انتظام وغیرہ کرتے تھے مقدمۃ الجیش، اور ایک ٹکڑی فوج کی پیچھے رہ جاتی تھی، اس کا کام یہ کہ پوری فوج نکل جانے کے بعد جہاں قیام کیا تھا فوج نے، اس پورے علاقے کی وہ چھان بین کرتے کہ کوئی چیز چھوٹ گئی ہو تو اس کو اٹھا کر کے لے آتے. جیسے واقعہ عفق میں ہے کہ ایک صحابی رہ گئے تھے آخر میں تاکہ وہ تلاش کرتے ہوئے کہ کوئی چیز چھوٹ گئی باقی رہ گئی فوجیوں کی تو لے کر گئی، تو یہ پیچھے رہنے والا، اور ایک میمنہ داہنی جانب کا، ایک میسرہ بائیں جانب کا، اور ایک قلب الجیش یعنی فوج کا درمیانی حصہ جو اصل ہوتا تھا. تو یہ 5 حصے ہوتے ہیں، 5 ٹکڑیاں ہوتی ہیں فوج میں، اس لیے اس کو خمیس کہا جاتا ہے. خمس سے یہ ماخوذ ہے، خمسوں سے بنا ہے. تو محمد والخمیس، تو یہ بول کر کے بولو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اپنی فوج کے ساتھ، اس طرح بول کر کے ادبرو ہرابن بھاگتے ہوئے لوٹ گئے. ہاربن کی جمع ہے ہرا، ادبرو ہرابن واپس بھاگ گئے بولتے ہوئے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سرکار نے ان کو پیٹ پھیر کر کے بھاگتے ہوئے دیکھا تو نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر. خیبر برباد ہوا، خیبر کی بربادی آ گئی. اور پھر فرمایا کہ انا اذا نزلنا بساحت قوم، جب بھی ہم کسی علاقے میں جاتے ہیں ساحہ صباح المنذرین، تو وہاں اس علاقے والوں کی صبح بیکار ہو جاتی ہے، یعنی وہ لوگ برباد ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں. تو اس روایت کو انس بن مالک کی یا اس سے پہلے والی روایت کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکار نے اہل خیبر کو دعوت نہیں دی اسلام کی، بلکہ دعوت دیے بغیر ان پر حملہ کر دیا، ان پر حملہ بول دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ دعوت الاسلام قبل القتال یہ ضروری اور لازمی نہیں. حضرت جندب بن قیس جوہنی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت غالب بن عبداللہ لیثی کو ایک جماعت کا امیر بنا کر کے روانہ کیا، فی سریہ میں امیر بنا کر کے بھیجا. اور جندب بن قیس راوی فرماتے ہیں کہ کنت فیہم، میں بھی اس جماعت میں تھا، اس سریہ میں جو روانہ آپ نے کیا غالب کو امیر بنا کر. تو جب روانہ ہو رہے تھے حضرت غالب بن عبداللہ سرکار کی اجازت سے فوج کو لے کر کے، تو بہت سی باتوں کا آپ نے حکم دیا ان کو. اس میں سے حکم ایک یہ تھا کہ یشن الغارۃ علی ابن الملبح، قبیلہ ابن الملبح پر قدید نامی جگہ میں اچانک حملہ کریں. شنا یشن کا ترجمہ پانی اڑیل دینا، یہ لفظی ترجمہ ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ اچانک حملہ کرنا، کہ جیسے اچانک بڑے مٹکے کا پانی اڑیل دیا جائے تو اس سے بچنا مشکل ہوگا. تو ایسے ہی یہاں بھی شنا یشن کا ترجمہ اچانک حملہ کرنا. تو سرکار نے حکم دے کر کے بھیجا کہ تم جا کر ابن الملبح قبیلے پر، قدیر نامی جگہ میں جو رہتا ہے قبیلہ، اس پر حملہ کرنا اچانک. مطلب یہ نکلا کہ اگر دعوت دینا ضروری ہوتا تو سرکار اچانک حملہ کرنے کا حکم نہیں دیتے. آپ نے اجازت دی اچانک حملہ کرنے کی، تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کی دعوت دینا جنگ کے شروع ہونے سے پہلے یہ ضروری نہیں ہے. راوی فرماتے ہیں حضرت جندب بن قیس جوہنی راحت الماشیۃ من ابلہم وغنمہم، کہ چرواہوں نے اپنے جانوروں کو شام کے وقت میں اپنے وہ قیامگاہ میں لے کر کے آ گئے. اونٹوں کو بھی بکریوں کو بھی ان کے باندھنے کی جگہ لے کر کے آ گئے جانوروں کو، اور لانے کے بعد اونٹنیوں کا بکریوں کا اختلاف دودھ بھی دوہ لیا، اور اتنو ان کے ٹہرنے کا انتظام بھی کیا اونٹ کے بکریوں کے، یعنی ان کا جو استبل ہے یا تو ان کا وہ کیا اونٹ باندھنے کی جگہ ہے وہاں اونٹوں کو باندھ دیا وغیرہ وغیرہ. اور پوری طرح وطمان نیامن پورے اطمینان سے کیا ہو گئے، سو گئے. جانوروں کی بھی حفاظت کر دی، دودھ بھی اس کا نکال لیا، پھر اس کے بعد دودھ پی کر کے سب اطمینان سے سو گئے اس قبیلے والے. تو راوی فرماتے ہیں کہ شننا علیہم الغارۃ، اب ہم نے ان پر اچانک حملہ
رات کے وقت میں شبخون مارا ان پر، ان کو اسلام کی پہلے دعوت دی ہو، ان کو متوجہ کرایا ہو، ان کو بیدار کیا ہو، ایسا نہیں، ان کی غفلت میں مسلمانوں کے قافلے نے ان پر حملہ کر دیا فوج نے۔ فرماتے ہیں کہ قتلنا، ان میں جو مارے جانے کے قابل تھے، قتال کے قابل جو مرد تھے، ان لوگوں کو ہم نے قتل کر دیا، وَاسْتَقْنَا النَّعَمَ، اور جانوروں کو ہم ہانپ کر کے لے آئے۔ تو اس روایت میں بھی معلوم ہوا کہ امرہ ان یشن الغارۃ، سرکار نے شبخون مارنے کی اجازت دی، اور شبخون مارنا یہ کس کے بعد نہیں ہو سکتا، دعوت کے بعد نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسلام کی دعوت دینا قبل القتال یہ ضروری نہیں۔ ابن ہلال فرماتے ہیں کہ حضرت ابو العالیہ تشریف لائے الیہ، میرے یہاں، وَإِلَى صَاحِبٍ لِّي، اس وقت میرا دوست بھی تھا، میں اور میرے دوست دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس موقع پر حضرت ابو العالیہ تشریف لائے اور آ کر کے فرمانے لگے کہ چلو جائیں گے ہم۔ اور راوی فرماتے ہیں فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، چنانچہ میں بھی میرا دوست بھی ابو العالیہ کے ساتھ نکلے، حَتَّى أَتَيْنَا نَصْرَ بْنَ عَاصِمٍ اللَّيْثِيَّ، نصر بن عاصم لیثی کے پاس پہنچے، ان کی خدمت میں پہنچے، اور نصر بن عاصم کے پاس پہنچنے کے بعد ابو العالیہ نے ان سے گزارش کی، حضرت نصر بن عاصم سے، کہ حدث ھذین حدیثک، آپ ان کے سامنے اپنی روایت بیان کیجئے، اپنی حدیث سنائیے ان دونوں کو۔ تو حضرت ابو العالیہ نے، حضرت نصر بن عاصم نے روایت بیان کی، جا رہے ہیں ابو العالیہ، ان کے ساتھ ہیں حمید بن ہلال اور ان کے ایک دوست، یہ تینوں پہنچے ہیں نصر بن عاصم کے پاس۔ نصر بن عاصم سے ابو العالیہ نے حدیث سنانے کی گزارش کی، تو قال نصر بن عاصم نے حدیث سنائی کہ حدثنا عقبہ بن مالک اللیثی قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ، کہ حضرت نصر بن عاصم فرماتے ہیں کہ ان کے استاد عقبہ بن مالک نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ کو، ایک جماعت کو، فوج کی ایک چھوٹی ٹکڑی کو روانہ کیا، اور وہ ٹکڑی جا کر کے اغارت القومی، ایک علاقے پر حملہ آور ہوئی، اچانک اس فوج نے حملہ کر دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بھیج رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس فوج نے جا کر کے اس علاقے پر اچانک حملہ کر دیا، اسلام کی اس قوم کو دعوت نہیں دی، اور پھر ملت کو فتح کر کے، علاقے کو فتح کر کے، غنیمت کا مال لے کر کے خدمت اقدس پیغمبر میں حاضر ہوئے، اور بتایا اپنا پورا واقعہ کہ ہم لوگ گئے تھے آپ کے حکم کے مطابق، جا کر کے وہاں ہم نے اچانک کر دیا حملہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل پر کسی قسم کی نکیر نہیں فرمائی، اور غصہ اور ڈانٹا نہیں آپ نے کہ کیوں تم لوگوں نے ان کو دعوت نہیں دی، دعوت دینے سے پہلے کیوں حملہ کر دیا، اس طرح کا کوئی جملہ سرکار نے ارشاد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اسلام کی دعوت دینا قبل القتال یہ ضروری نہیں ہے۔ تو فَأَغَارَتْ عَلَى الْقَوْمِ فَشَزَّ رَجُلٌ، تو جب حملہ آور ہوئی وہ جماعت مسلمانوں کی قوم پر کافروں کی، تو کافروں کی جماعت کا ایک شخص اپنی جان بچا کر کے بھاگنے لگا۔ شَزَّ رَجُلٌ، الگ ہو گیا، شَزَّ کا معنی تنہا ہونا، الگ ہونا، اکیلے ہونا۔ تو ایک شخص اپنی جان بچانے کے لیے اس کافر قبیلے کا بھاگنے لگا، مسلمانوں میں سے ایک نے اس کو دیکھ لیا، تو اتبعہ رجل من السریہ، مسلمانوں کی فوج میں سے ایک شخص نے اس کا پیچھا کیا، پکڑ کر کے اس کو مار دیا۔ ثم ذکر حدیثا کبیرا، لمبی حدیث سنائی نصر بن عاصم لیثی نے، لیکن امام طحاوی فرماتے ہیں کہ یہ پوری حدیث بتانا مقصود نہیں، حدیث کے ایک ٹکڑے سے ہم اپنی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ فوج گئی تھی اغارت القومی، انہوں نے شبخون مارا تھا، اچانک حملہ کیا تھا، سرکار کو اس کی اطلاع ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی قسم کی نکیر، اسامہ بن زید سے آپ نے حکم دیا، حضرت اسامہ بن زید، آپ کا فعل یہ ہے کہ خیبر کے جنگ میں آپ نے دعوت اسلام کا فریضہ انجام وہ نہیں کیا، بلکہ پہلے سے دعوت دیے بغیر اچانک حملہ کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ نصر بن عاصم لیثی کی روایت ہے جو تقریر رسول ہے، تو قول رسول
عمل رسول بھی ہے، تقریر رسول بھی ہے. یہ تینوں باتیں ہم کو بتا رہی ہیں کہ اسلام کی دعوت دینا قبل القتال یہ لازم ضروری نہیں ہے. یہاں تک بات. اب یہاں صدیق اکبر کا عمل پیش کرتے ہیں امام طحاوی. سلمۃ بن الاکوع فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ لما قربنا من المشرکین، جب ہماری فوج قریب ہوئی مشرکین کی فوج کے، تو ہماری فوج کے جو سپہ سالار تھے وہ صدیق اکبر تھے. صدیق اکبر نے ہم نے حکم دیا کہ شرعنا علیہم الغارۃ، اچانک ہم نے ان پر کر دیا حملہ. تو صدیق اکبر نے اپنے فوجیوں کو اچانک حملہ کرنے کی اجازت دی، اسلام کی دعوت دینے کا حکم نہیں دیا. اس کو آثار صحابہ کہتے ہیں. تو رسول اللہ کی حدیث سے بھی بات ثابت ہو رہی اور آثار صحابہ سے بھی بات ثابت ہو رہی. ففی هذه الآثار، ان روایتوں میں آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالغارۃ، اپنے صحابہ کو سرکار نے شبخون مارنے کی اجازت دی، اچانک حملہ کرنے کی گنجائش دی. اور غارت کسے کہتے ہیں، شبخون مارنا کسے کہتے ہیں؟ لا تکون وقت تقدمها الدعاء والانذار، اگر دعوت پائی گئی اور ڈرانا پایا گیا تو اس کے بعد ہونے والے حملے کو کیا نہیں کہتے؟ شبخون نہیں کہتے، اچانک نہیں کہتے. اس لیے کہ دعوت دیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ کس لیے آئے ہیں یہ لوگ. اب دعوت دیں گے آپ اسلام کی تو ٹھیک، قبول کر لیا تو، اگر نہیں قبول کرتے ہیں تو ٹیکس کا مطالبہ کریں گے مسلمان، اگر نہیں کرتے ہیں اسے بھی تو تیسرے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ جہاد. تو اب جہاد کر رہے ہیں تو گویا ان کو پہلے سے کیا ہو گیا، اس کا پتہ چل گیا کہ یہ لوگ اب ہم سے قتال کرنے والے ہیں. وہ لوگ بھی تیار ہوں گے، یہ بھی آمنا سامنا دونوں کا ہوگا، پھر جنگ شروع ہوگی. تو وقت تقدمها الدعاء والانذار، کہ انذار اور دعا کے بعد والے جنگ کو کیا نہیں کہہ سکتے؟ شبخون نہیں کہہ سکتے. شبخون اس کے بغیر ہے، دعوت کے بغیر ہے اور انذار کے بغیر ہے. تو اس روایت میں یہ روایت ہے انس بن مالک کی، اسامہ بن زید کی، مقیس بن جندب بن مقیس جوہنی کی، نصر بن عاصم لیثی کی، سلمۃ بن الاکوع کی. ان تمام روایتوں میں گنجائش ملی آپ کو کہ اسلام کی دعوت دیے بغیر مشرکین پر کر سکتے ہیں حملہ. لیکن اس سے پہلے والی روایتیں جو مقابل مذہب والوں کی ہے، فریق آخر کی ہے، جیسے حضرت علی والی روایت، خیبر کے موقع پر ہی سرکار نے ان سے کہا کہ ادعوہم الی الاسلام، کہ ان کو اسلام کی دعوت دینا. اب بات یہ نکلی، یہ ہوئی کہ ایک قسم کی حدیثیں بتا رہی ہیں کہ دعوت الی الاسلام ضروری ہے قبل القتال، اور یہ روایتیں آپ کو اجازت دے رہی ہیں کہ شبخون آپ مار سکتے ہیں. اب دونوں روایتوں میں بظاہر پیدا ہوا تعارض. اب اس تعارض کو رفع کرنا یہ کام ہے ہمارا. امام طحاوی ان دونوں روایتوں میں بظاہر پائے جانے والے تعارض کو رفع کر کے دونوں روایتوں کے درمیان تطبیق پیدا کریں گے. اور تطبیق اس طرح کرتے ہیں، رفع تعارض کی یہ صورت اختیار کرتے ہیں امام طحاوی کہ وہ حدیثیں بھی اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں جس میں اسلام کے دعوت کو لازم قرار دیا گیا، اور وہ روایتیں بھی بالکل درست ہیں جہاں کی گنجائش دی گئی شبخون مارنے کی. لیکن دونوں کا محل الگ الگ ہے، دونوں روایتوں کا زمانہ الگ الگ ہے. وہ روایت ہے جس میں دعوت کو لازم قرار دیا گیا، یہ اوائل اسلام کا زمانہ ہے، جب اسلام کی شہرت نہیں تھی، عرب میں لوگوں کو معلوم نہیں تھا، مکے مدینے سے باہر نہیں پہنچا تھا اسلام. اس زمانے میں جب کہ لوگ اسلام سے واقف نہیں تھے، اس کی حقانیت و صداقت لوگوں کو معلوم نہیں تھی، اس وقت ضروری تھا کہ ان کو بتائیں آپ اسلام کیا ہے. اگر وہ اس کو مان لیتے ہیں تو رک جائیں گے، اگر نہیں مانتے ہیں تو ان پر حملہ. یہ اوائل کا زمانہ، شروع کا زمانہ. اور جن روایتوں میں مطلقاً اجازت دی گئی، حملہ کرنے کی گنجائش دی گئی، وہ اس دور کی بات ہے جب جزیرۃ العرب میں اسلام پھیل چکا، لوگوں کو اسلام کی باتیں، اسلام کی حقانیت و صداقت کا پتہ چل چکا. اس کے بعد اب دعوت دینا گویا یہ تحصیل حاصل ہے. پہلے سے بات معلوم ہے ان کو، پھر سے آپ ان کو دعوت دیں گے تو یہ تحصیل حاصل ہے جو فائدے والی چیز نہیں ہے. اب اجازت دے دی گئی کہ آپ ان پر اچانک کر سکتے ہیں حملہ. تو اس طرح دونوں روایتوں کے درمیان مختلف قسم کی روایتوں کے
پیدا کر سکتے ہیں، دونوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ ففی هذه فيحتمل ان يكون احد الامرين مما روينا ناسخا للآخر، تو اب دونوں روایتیں ایک ساتھ صحیح ہو، گنجائش والی بھی صحیح ہو، اجازت نہیں ہے وہ روایتیں بھی صحیح ہو، یہ ممکن ہی ایک روایت کو ناسخ ایک روایت کو منسوخ ہونا ضروری ہے۔ تو فنظرنا فی ذلک، اب امام طحاوی محاکمے کے طور پر فیصلہ کن انداز میں ایسی روایتیں نقل کریں گے آپ کو جس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ بھی درست کی روایت ہے، یہ بھی درست ہے، اس کا دور الگ ہے، اس کا زمانہ الگ ہے، وہ اوائل کا زمانہ ہے، یہ بعد والا زمانہ ہے۔ عبداللہ ابن عون فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع کو جو عبداللہ ابن عمر کے شاگرد خاص ہیں ان سے معلوم کرنا چاہا، کتبت الی نافع اسألہ عن الدعاء قبل القتال، دعا قبل القتال، دعوت الی الاسلام قبل الجہاد کیا ہے اس کا حکم میں نے معلوم کرنا چاہا حضرت نافع سے کہ مسئلہ کیا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے، کہ اسلام کی دعوت کے بغیر حملہ کرنے کی گنجائش ہے کیا، یا دعوت دینا ضروری ہے کیا، اس لیے کہ روایتیں دونوں قسم کی ملتی ہیں حدیثوں میں، تو کیا کرنا چاہیے میں نے پوچھا حضرت نافع سے، تو حضرت نافع نے جواب میں لکھا کہ انما کان ذلک فی اوائل الاسلام، کہ یہ اوائل میں تھا، ابتدائی زمانے میں تھا، جب لوگوں کو اسلام معلوم نہیں تھا، بالکل نیا نیا تھا، مکے سے مدینے سے باہر نہیں پہنچا تھا وہ اسلام، تو ایسے زمانے میں اسلام کی دعوت دینا ضروری، اور جب پھیل گیا پورے جزیرۃ العرب میں، لوگوں کو پوری طرح سے اسلام معلوم ہو گیا، تو اب دعوت دینا ضروری نہیں ہے، وہ تحصیل حاصل ہے۔ اس لیے کہ دلیل ہمارے پاس ہے کہ غزوہ بنی مصطلق میں رسول اللہ نے قبیلہ بنو مصطلق پر حملہ کیا، وہم غارون، وہ لوگ غفلت میں تھے، ان پر اچانک حملہ کرا دیا سرکار نے، معلوم یہ ہوا کہ ان کو دعوت نہیں دی، یہ بہت بعد میں ہوا ہے، سن 7 ہجری میں یا سن 6 ہجری میں واقعہ بنو مصطلق، غزوہ بنو مصطلق ہوا ہے، تو بہت بعد میں واقع ہوا، تو اواخر میں اس کی گنجائش نہیں تھی، ابتدائے اسلام میں اس کی ضرورت تھی۔ وانعامہم، جب حملہ کیا تھا سرکار نے قبیلہ بنو مصطلق پر، تو انعامہم علی الماء، ان کے جانور پانی پی رہے تھے وہ نہر میں، تو اب اچانک ان پر حملہ کر کے قتل مقاتلتہم، ان میں جو قتال کے قابل مرد تھے ان کو آپ نے قتل کرا دیا، بچوں کو اور عورتوں کو قید کر لیا، اور جو عورتیں اس میں قید ہو کر کے آئیں اس میں حضرت جویریہ ام المومنین رضی اللہ عنہا بھی تھی، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَّةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، یہ بھی حضرت جویریہ بھی ان قید ہونے والی عورتوں میں تھی۔ تو حضرت نافع کے بتانے کا مقصد یہ نکلا، یہ سمجھ میں آیا کہ جنگ سے پہلے اسلام کی دعوت یہ شروع زمانے میں، اور جب بعد میں پوری طرح اسلام پھیل گیا تو اب دعوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اسی سب کچھ ہوتا تھا۔ عثمان نہدی فرماتے ہیں کل ذالک قد کان، ہر صورت اختیار کرتے، کبھی قد کنا نغزو فندعو، کبھی ہم غزوے میں جنگ میں جاتے فندعو، ان کو پہلے بول دیتے کہ ہمارا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے، اسلام پہنچانا ہے، مان لیتے وہ تو ہم رک جاتے، اور کبھی ولا ندعو، وہ دعوت نہیں دیتے ہم ان کو اسلام کی، بلکہ اچانک ان پر کر دیتے حملہ۔ اہل روم کو اب دعوت دینے کا کوئی مطلب نہیں، لأنہم قد دعو، اس لیے کہ ان کو دعوت دے دی گئی، ان کو بلایا گیا، تو پہلے سے ان کو معلوم ہے کہ اسلام کیا ہے، اس کی حقانیت کیا ہے، اس کی تین معتبر اور سچا مذہب ہے اسلام، یہ سب وہ جانتے ہیں، اب ان کو دعوت دینا، پھر سے ان کو گزارش کرنا، اس کا کوئی مطلب پہلے سے بتا دیا گیا تو اس طرح نہیں کرتے، دوبارہ بلاتے نہیں۔ ابراہیم نخعی سے ابو حمزہ نے عرض کیا کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان المشرکین ينبغي ان يدعوا، کہ مشرکین کو اسلام کی دعوت دینا چاہیے، ان کو بلانا چاہیے، مانیں گے نہیں تو ان پر حملہ کرنا چاہیے، یہ لوگوں کا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ پوچھا حضرت ابراہیم نخعی سے، تو ابراہیم نخعی نے فرمایا کہ قد علمت الروم علی ما یقاتلون،
اہل روم کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کیوں جنگ کی جا رہی ہے. ان سے جنگ کرنے کا مقصد ان کا مال حاصل کرنا، دولت لوٹنا نہیں ہے، بلکہ ان کو کیا بنانا ہے؟ مسلمان. اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو جنگ سے ہم کیا ہو جائیں گے؟ رک جائیں گے. تو پہلے سے پتا ہے ان کو. اب پھر دوبارہ دعوت دیں گے. آپ کو یہ تحصیل حاصل ہے جو لاتعلم ہے. اور اسی طرح قبیلہ دیلم کو بھی معلوم ہے علامہ یقاتلون کہ اسے کس بنیاد پر لڑا جا رہا ہے. تو لڑائی کی بنیاد اور لڑائی کے سبب کو وہ جانتے ہیں. سبب اور بنیاد کون ہے؟ اسلام ہے. اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ہم لڑائی سے رک جائیں گے، جنگ سے باز آ جائیں گے. تو ابراہیم نخعی بھی اور حسن بصری بھی اور ابو عثمان نہدی بھی، یہ سب حضرات کا خیال یہ ہے کہ اسلام کے شروع زمانے میں اسلام کی دعوت دینا ضروری تھا، جب لوگوں کو اسلام کا پتہ نہیں تھا. اور جب پتہ چل گیا لوگوں کو تو اب دوبارہ دعوت دینا اسلام بے معنی ہے، لا یعنی ہے. اسی طرح وَإِذَا مُحَمَّدٌ بْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ، تو ابو جعفر طحاوی رسول اللہ کی روایتیں دونوں قسم کی انہوں نے پیش کر دی، اور پھر صحابہ کے اقوال یا ان کے افعال کو بھی پیش کیا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ اب دونوں روایتوں کے درمیان تطبیق دینا ضروری ہے، تعارض کو بظاہر رہنے والے ختم کرنا ضروری ہے. اس کے لیے ائمہ کے اقوال کو نقل کیا، سفیان ثوری کے، عبداللہ بن مبارک کے، ابراہیم نخعی کے، حسن بصری کے، ابو عثمان نہدی کے، ان سب بزرگوں کے ائمہ کے اقوال کو نقل کر کے بتا رہے ہیں کہ فبین ما روینا من ھذا. یہ تفصیلات جو ہم نے آپ سے عرض کی، اس سے آپ کے سامنے بات واضح یہ ہوئی کہ ان الدعاء انما کان فی نقل اسلام کے دعوت کا قصہ شروع زمانے میں تھا. لأن الناس حينئذ لم تكن الدعوة بلغتهم، اس لیے کہ اس وقت تک اسلام کی دعوت عام لوگوں تک پہنچی نہیں. ولم يكونوا يعلمون على ما يقاتلون عليه، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کس بنیاد پر ان سے قتال کیا جا رہا، جنگ کی جا رہی ہے، اس کی وجہ ان کو معلوم نہیں. فأمر بالدعاء یا فأمر بالدعاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا بالدعاء دینے کا، دعوت دینے کا. کیا واسطے؟ لیکون ذالک تبلیغا لہم، اس طرح اس میں ان تک اسلام کا پیغام پہنچ جائے گا، واعلاما لہم، ان کو پتہ چل جائے گا، معلوم ہو جائے گا ما یقاتلون علیہ، کہ جنگ کی بنیاد کیا ہے، لڑائی کا سبب کیا ہے. ثم، اور پھر جب بات پھیل گئی، اسلام پورے جزیرے میں پھیل گیا، جزیرۃ العرب میں، امر بالغارتی، حکم سرکار نے غارت کا، شبخون مارنے کا، اچانک حملہ کرنے کا آپ نے حکم دیا، علی آخرین، دوسری جماعتوں پر، دوسرے لوگوں پر. فلم یکونوا ذلک الا لمانا لم یحتاجوا معه الى الدعاء. اب یہاں دوسرے قبیلوں پر اچانک آپ حملہ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ایک ایسا سبب پایا جا رہا ہے کہ اس سبب کے ساتھ وہ لوگ محتاج نہیں ہیں اس کے دعوت. وہاں ایک ایسی علت یا ایسی بنیاد پائی جا رہی ہے، ایسی چیز پائی جا رہی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے دوسری طرف میں دعوت دینے کا کوئی مطلب ہی نہیں. اس لیے کہ لأنہم قد علموا ما يدعون الیہ، اس لیے کہ ان کو جس کی دعوت دی جا رہی ہے قد علموا، اس کو وہ جانتے ہیں. لو دعوا، اگر ان کو دعوت دی گئی تو معلوم تو وہ لو اجابوا الیہ، اور جس چیز کی طرف ان کو دعوت دی جا رہی ہے اگر وہ اس دعوت کو کیا کر لیں گے اور قبول کر لیں گے تو لم یقاتلوا، ان کے ساتھ کیا نہیں کیا جائے گا، قتال نہیں کیا جائے گا، جنگ نہیں کیا. فلا معنی للدعاء، اس کے باوجود ان کو دعوت دینے کا کوئی مطلب ہی. تو جہاں علت یعنی جہاں پہلے سے پیغام پہنچ گیا ہے وہاں دوبارہ پیغام آپ نہیں پہنچائیں گے، اچانک حملہ کریں گے. جہاں پیغام نہیں پہنچا ہے وہاں اچانک حملہ نہیں کریں گے، بلکہ پہلے پیغام پہنچائیں گے، اس کے بعد ان پر حملہ کریں گے. وہکذا کان ابو حنیفہ و ابو یوسف و محمد رحمۃ اللہ علیہم اجمعین یقولون، یہی حضرات ائمہ احناف کا مذہب ہے کہ جہاں پہنچ گیا ہے پیغام پہلے سے، جن لوگوں کو پہلے سے اسلام کا پتہ ہے، وہاں دعوت دینے کا کوئی مطلب نہیں. جن قوموں کے پاس پیغام نہیں گیا ہے، جن لوگوں کو اسلام کا پتہ
ان کو اسلام بتانا چاہیے، اس کے بعد نہیں مانتے ہیں تو اس کے بعد ان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یہی رائے حضرات ائمہ کی ہے۔ فیصلہ کرتے ہیں ائمہ احناف کہ کل قوم قد بلغتہم الدعوۃ، ہر ایسی جماعت، ہر ایسی بستی، ہر ایسی قوم، ایسی قوم کہ قد بلغتہم الدعوۃ، کہ ان تک دعوت اسلام کی اور پیغام اسلام کا پہنچ چکا ہے۔ اب مسلمانوں کا امیر قتالہم اراد الامام قتالہم، ان سے قتال کرنا چاہتا ہے تو لہو ان یغیر علیہم، تو اب امیر المومنین کو پوری اجازت ہے کہ ان یغیر علیہم، ان پر اچانک حملہ کر سکتا ہے، شبخون مار سکتا ہے۔ ولیس علیہم ان یدعوہم، اب امیر پر لازم نہیں کہ اس قوم کو دوبارہ کر دے، دعوت دے۔ ہاں کل قوم، ہر ایسی جماعت، ہر ایسی بستی کہ لم تبلغہم الدعوۃ، کہ ان تک دعوت نہیں پہنچی، پیغام اسلام کا نہیں پہنچا، لا ينبغی قتالہم، ان سے اچانک قتال نہیں کرنا چاہیے، حتی یتبین لہم المعنی الذی علیہ یقاتلون، یہاں تک کہ اس بنیاد کو، جس بنیاد پر قتال کیا جا رہا ہے، ان کے سامنے کیا کر دیا جائے، واضح کر دیا جائے۔ والمعنی الذی الیہ یدعون، اور اس پیغام کو بتا دینا چاہیے جس پیغام کی ان کو دعوت دی جا رہی ہے، یعنی اسلام کو، اسلام کے پیغام کو بتا دینا چاہیے۔ بتا دینے کے بعد ان سے آپ کر سکتے ہیں قتال، بغیر بتائے کہ قتال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو حاصل اور خلاصہ پوری بحث کا یہ نکلا کہ دونوں قسم کی روایتیں ہیں، ہر ایک اپنے مذہب کو روایتوں سے ثابت کر سکتا ہے۔ امام مالک بھی روایت کو ثابت کر سکتے ہیں، ائمہ ثلاثہ بھی اپنے مذہب کو ثابت کر، لیکن تطبیق روایتوں کے درمیان رفع تعارض کی شکل یہ ہے کہ جن روایتوں میں دعوت کو لازمی قرار دیا گیا وہ اوائل اسلام میں، اور جن روایتوں میں مارنے کی گنجائش